اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ شریعت کا سودا نہیں کرتے ہیں، وہ ایمان و عقیدے کا سودا نہیں کرتے ہیں، چاہے جان ہی چلی جائے لیکن وہ شریعت کا سودا نہیں کرتے ہیں۔ یہی پیغام امام حسین نے ہم کو دیا، یہ پیغام حسینی پہ عمل کرنا ہوا۔ امام حسین سے شریعت کے خلاف عمل کرنے کو کہہ رہا تھا نا یزید پلیت، امام حسین نے کہا نہیں، نہ تجھے کرنے دوں گا نہ میں کروں گا۔ اے یزید سن لے کان کھول کر، میرے نانا جان کی شریعت میری جان سے زیادہ تھی، میں شریعت کے خاطر اپنی جان دے دوں گا، اپنی اولاد کو کٹا دوں گا، پورے کنبے کو کٹا دوں گا، لیکن میرے نانا جان کے دین کے اصول کو کٹنے نہیں دوں گا۔ جو فرمایا تھا وہ کر کے دکھا دیا۔ الحمدللہ ہم انہی کے غلاموں میں سے ادنا غلام ہیں، حسین کے غلاموں میں سے ادنا غلام ہیں، حسین کے نام لیوا ہیں، ہم سرکار مفتی اعظم کے مرید ہیں، انہی کے دامن کو تھامے ہوئے الحمدللہ۔ تو ہم سے ایسی امید نہ رکھنا کہ مولانا اپنی تقریر کے لیے ناجائز کاموں سے راضی ہو گئے، تصویر بھی کھنچانے کی شرط منظور کر لی اور تصویروں والی کتاب کو بھی منظور کر لیا۔ خدا کی قسم ہرگز ایسا نہیں ہوا، نہ کسی نے میرے سامنے ایسی بات کہی نہ میں نے ایسی بات کہی ہے۔ بالکل ڈنکے کی چوٹ واضح طور پر میں پرزور تردید کرتا ہوں اس بات کی کہ یہ بات بالکل سچی نہیں ہے، جھوٹ پر مبنی ہے۔ کتاب دی گئی ضرور، لیکن ہم نے کتاب قبول نہیں کیا۔ قبول کرنے کا مطلب ہم نے راضی ہو گئے کتاب سے نہیں، ابھی قبول نہیں کیا ہم نے کہا ہم تحلیل کر کے دیکھیں گے پہلی کتاب میں کیا غلطی ہے، اس کتاب میں کیا ہے، ہم تحلیل کر کے دیکھیں گے پھر اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ سمجھ گیا؟ تو کتاب ہم لے کر آئے ہیں۔ عبدالعظیم صاحب کے پاس دونوں کتابیں موجود ہیں، پرانی والی بھی ہے نئی والی بھی ہے۔ اب چونکہ واٹس ایپ پہ رات ہی میں میسج آیا مقبول میاں کے فون پر، تو انہوں نے رات ہی میں کوشش کی اور وہ غوث رضوی کون آدمی ہے، کون بچہ ہے، اس کی تحقیقات کی تو اس نے بہانے بنائے کہ رات میں 12 بجے کے بعد ہمارے گھر والے فون نہیں کرنا بولتے ہیں مجھے، اس لیے میں فون پہ بات نہیں کر سکتا، کل صبح میں بات کروں گا۔ تو صبح جمعہ میں یہاں آنے کی دعوت دی، کہا جمعہ میں آؤ، حضرت کے سامنے آ جاؤ اور جو بات ہے کلیئر کٹ کہو، تم سے کس نے کہا کہ یہ بات ایسی ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا فلاں پیر کے بھانجے نے بات کہی ہے۔ اب دیکھیے اس طریقے سے جھوٹ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ بھانجے کو کس نے کہا؟ کسی چلتے پھرتے آدمی نے کہا ہوگا، اس نے بھانجے نے اس کے سامنے بیان کر دیا، اس نے میسج بھیج دیا پوری دنیا میں اور کہا کہ اس کو عام سے عام کیا جائے۔ ارے کون سا اس میں فائدے کا کام ہے جو عام سے عام کیا جائے؟ ہوگا کیا رضویوں کو اس طرح سمجھا ہے کہ ہمارا اپنا ایمان بیچ دیں گے؟ سن لے جھوٹے رضوی، سن لے کان کھول کر، تو رضوی سچا نہیں ہو سکتا، کیونکہ سچا رضوی تو وہ ہوتا ہے جو اپنے پیر کے تعلق سے بدگمانی نہ کرے اور اپنے پیر سے پہلے تحقیقات کر لیتا، پہلے مجھ سے معلومات کر لیتا، پھر میسج عام کرتا تو بات صحیح تھی، لیکن بلا تحقیق کے میسج کو عام کیا اور لوگوں سے اپیل بھی کیا کہ اس میسج کو عام سے عام کیا جائے۔ بتاؤ کتنی تکلیف ہوئی سن کر کے مجھے۔ توبہ کریں، دروازہ کھلا ہے توبہ کا بھی، اللہ سے معافی مانگیں اور جس کی شان میں گستاخی ہے اس سے بھی معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرنے والا ہے۔ تو میں تمام مریدوں سے، میرے تمام بھائیوں سے، میری چاہے مرید ہو یا نہ ہو لیکن ہے تو مسلمان سب الحمدللہ، ہر مسلمان بھائی سے میری یہ اپیل ہے کہ کسی بات کو بھی پھیلانے کا ذریعہ نہ بنے۔ ہاں جب تک وہ بات سچی ہے تحقیق نہ کر لیں، تحقیق کر لیں پہلے، یہ بات سچی ہے تو آپ اس کو عام کیجئے، آپ کو اجازت ہے، اور اگر وہ بات جھوٹ پر مبنی ہے تو ایسی باتوں کو پھیلانے والے سب کے سب گناہ میں ملوث ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اللہ کا کرم ہے کہ مرکز اہل سنت جب سے ہمارا بنا ہے اور اس کی تشہیر بھی ہو رہی ہے، لوگوں میں معلومات بھی ہو رہے ہیں، تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد بھی ہو رہا ہے، سمجھ گیا، حسد جلن کا شکار ہے، کیونکہ حسد جلن زمانے سے چلا آ رہا ہے، یہ کم نہیں ہوگا، بڑھے گا ہی، لیکن ہم کو سورہ فلق کا ورد کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب
ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یہ سورہ جو ہے سورہ فلق، اس میں خاص طور سے حاسدین کے شر سے اللہ کی پناہ لینے کا حکم دیا گیا ہے. تو ہم اس سورے کا زیادہ ورد کریں تاکہ حاسدین کے حسد کے شر سے محفوظ رہیں انشاءاللہ. تو یہ سورہ پڑھتے رہیے، آپ بھی پڑھیے، انشاءاللہ فقیر بھی پڑھے گا. تو آپ سے گزارش ہے کہ ایسی ان سنی باتوں پر، سنی ان سنی باتوں پر دھیان نہ دیجیے، بلکہ آپ تحقیقات کر لیجیے. میں نے آج پہلا موقع، یعنی ابھی جمعہ سے پہلے مجھے اطلاع ملی اور میں یہاں آج ہی اسی وقت اس کی وضاحت کر دیا ہوں کہ سنگاریڈی کے جلسے میں کوئی مجھ سے شرط نہیں منوائی گئی، نہ میں نے کسی کی شرط مانی ہے. یہ بالکل علل اعلان ڈنکے کی چوٹ آج بھی کہہ رہا ہوں، اور جب تک یہ دم میں دم باقی ہے یہی بات کہتا رہوں گا انشاءاللہ. سمجھ گئے آپ؟ اور حلفیہ کہتا ہوں، اور مزید اپنے بیان کو طاقتور بنانے کے لیے حلفیہ کہتا ہوں، اللہ پاک کی قسم، ذوالجلال، اللہ ذوالجلال والاکرام کی قسم، کسی نے نہ مجھ سے کوئی شرط رکھی نہ میں نے کسی کی شرط مانی سنگاریڈی کے جلسے میں یا کسی جلسے میں. الحمدللہ یہ حلفیہ بیان دے رہا ہوں اللہ کی قسم کھا کر. اب یقین کر لو، آپ اب اس بات پر یقین ہو جائے. اب ایسے واٹس ایپ جو پھیلائے گئے ہیں، میسج جو پھیلائے گئے ہیں، آپ خود کو میں اجازت دیتا ہوں کہ ایسے واٹس ایپ کو آپ جھوٹ کہہ کر مسترد کیجئے، پھیلائیے. آپ بھی سب جھوٹا، یہ SMS ہے، یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. الحمدللہ حقیقت جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کے قائم رکھے.